السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القائل فی کتابہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد من اطاعہ فقد رشد ونجا ومن عصاہ فقد ضل وغوى وعلى آلہ وصحبہ طول المدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ۔ ترمذی، صححہ الالبانی۔ اما بعد، میری محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جہاں نفس بند رہتا ہے، جان بند رہتی ہے، اور وہاں تنگی اور تین اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا، جس میں نفس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اسی میں وہ خیر و شر کو کماتا ہے۔ یہ دوسرا دور پہلے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور یہ دور دوسرے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اور چوتھا دور آخری ٹھکانہ یا جنت یا جہنم، ان 2 ٹھکانوں کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہم ادخلنا الجنت واجرنا من النار۔ آج کی اس تقریر میں ہمارا موضوع ہوگا تیسرا دور، قبر یا عالم برزخ۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور ہم موت کے بارے میں میں تقریر پہلے پیش کر چکی ہوں۔ پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، اور موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ تر ہو جاتی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ جب جنت دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت کا بیان ہوتا ہے، دوزخ کا بیان ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر آپ روتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ۔ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا، یعنی قبر میں نجات نہ پا سکا، تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، مرنے کے بعد انسان کو کفن کے ساتھ کفن لپیٹا جاتا ہے، اور تدفین اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر، ہر انسان کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، صالح ہو
بہت ہی عبادت گزار ہو، قبر دباتی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه۔ اللہ اکبر۔ تمہارے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ میرے سعد بن معاذ ہیں، یہ میرے وہ سعد ہیں۔ سبحان اللہ، ان کی نیکی کا کیا کہنا، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا کیا کہنا۔ یہ تمہارے اور میرے نبی کے صحابی ہیں۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی، آپ فوت ہوئے، اس وقت ان کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کا عرش ہل گیا، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واحد صحابی ہیں، ایک صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اتنے فرشتے تھے، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لیکن ان کو بھی قبر میں دبوچا گیا، ان کو بھی قبر نے دبوچا، پھر دبوچ کر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان للقبر ضغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر جو ہے وہ میت کو دبوچتی ہے، یعنی دباتی ہے۔ قبر ہر انسان کو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ صالح ہو، چاہے وہ بد ہو، برا ہو، ہر انسان کو قبر جو ہے وہ دبوچتی ہے، دباتی ہے، بھینچتی ہے۔ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس دبانے سے اور اس قبر کے دبوچنے سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ ضرور محفوظ رہتے۔ وہ اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ صالح انسان تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری تھی، وہ نیک اعمال کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کو بہت پیارے تھے۔ لیکن جب ان کو قبر میں دفنایا گیا، جس وقت ان کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین کا عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اللہ اکبر۔ ظاہر بات ہے کہ وہ کتنے صالح اور کتنے پہنچے ہوئے اور کتنے بزرگ صحابی ہوں گے، اللہ کے رسول کے بھی کتنے پیارے ہوں گے، اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے، لیکن ان کو قبر نے دبوچا۔ جب دفنایا گیا تو ان کو قبر نے دبوچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی محفوظ رہتا اس قبر کے دبوچنے سے تو وہ میرے سعاد ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یاد رکھیے کہ حضرت سعد بن معاذ کو قبر کے دبوچنے کے سبب کے بارے میں الحکیم الترمذی نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب سے بچنے میں کچھ کوتاہی ان سے ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ مولانا عطا اللہ حنیف نے التعلیقات السلفیہ میں الحکیم الترمذی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد سنن بہیقی کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے ابو القاسم السعدی سے نقل کیا ہے کہ قبر ہر نیک و بد کو دبوچتی ہے، لیکن مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر کو ہمیشہ اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کافر کو صرف ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ ہر وقت اور ہمیشہ اس کو دبوچتی رہتی ہے، دباتی رہتی ہے،
بھینچتی رہتی ہے، اور مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کو قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، بھینچتی ہے، پھر وہ اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی قبروں کو فراخ کرے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہم ان کے جنازے میں گئے، نبی علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ قبرستان میں ہمارے ساتھ تھے۔ ابھی لحد یعنی قبر تیار نہیں ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم سب بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ ہم سب اس طرح خاموش اور بے حس و حرکت تھے، یعنی ایسے ساکت تھے گویا ہمارے سروں پر پرند بیٹھے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ میں ایک تنکا تھا جسے آپ زمین پر پھیر رہے تھے۔ آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ ذرا سی دیر میں آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، لوگو عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ فرمایا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، لوگو اے میرے بھائیوں عذاب قبر سے خدا کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہ حکم دیا۔ پھر یہ واز فرمایا کہ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں، ابھی ان کی جوتیوں کی آہٹ وہ سن ہی رہا ہوتا ہے، یعنی مردہ دفنانے والوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پھر اس کو وہ بٹھاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں اور ان کو وہ بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے شخص بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، مر ربو کا وما دینوں کا ومن نبیوں کا، اور تیرا نبی کون ہے۔ نیک میت تو بڑے آرام سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہم میں بھیجے گئے تھے۔ فرشتے پھر اس سے پوچھتے ہیں، یہ تجھ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کتاب کو سچا جانا، سچا مانا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ، سورۃ ابراہیم۔ اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اکبر۔ یا رب ثبتنا، اللہ ہم کو بھی ثابت قدم رکھنا، منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت قبر میں ہم کو ثابت قدم رکھنا۔ اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے۔ جب نیک بندہ اچھا جواب دیتا ہے، کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ یہ بندہ میرا سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبوئیں وغیرہ اس کو پہنچنے لگتی ہیں، اور جہاں تک اس مردے کی نگاہ کام کرتی ہے اس کی قبر کشادہ اور فراخ کر دی جاتی ہے۔ کافر کی موت اور موت کی سختی اور برائی بیان فرما کر آپ نے بیان فرمایا کہ جب قبر میں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اسی وقت اس کے پاس بھی 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں اور بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، مر ربو کا۔ وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وما دینوں کا۔ وہ پھر وہی جواب دیتا ہے،
ہا ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر پوچھتے ہیں ومن نبیوں کا، تو بھی وہ یہی جواب دیتا ہے ہا ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اسی وقت آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اسے جہنمی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس کو جہنم کی حرارت، تپش، بھاپ اور آگ کی لپٹیں لگنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں طرف کی دائیں طرف گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کی قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گن ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر مار دے تو وہ پس جائے، چورا چورا ہو جائے، مٹی بن جائے۔ اسی سے وہ اس کو مارتا ہے، جس کی آواز مشرق و مغرب والے سب سنتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اس کی آواز مشرق و مغرب والے سب سنتے ہیں سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ اس گرز کے پڑتے ہی وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے اور یہی عذاب اس کو ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر مسیح الدجال۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تدفین میت کے بعد میت کو دفن کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور آپ اس قدر شدید روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقام عبرت ہے، یہ کوٹری مقام عبرت ہے، یہ گھر مقام عبرت ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور تمہارے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ قبرستان میں جایا کریں، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، اس سے اپنا مرنا یاد آتا ہے، اس سے قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ کس طرح تیاری کرنی چاہیے بتائیے؟ سوچئے کہ میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس قبر میں جانے کی کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے کون سا بستر تیار کروایا ہے، کون سا سرہانہ بنایا ہے، کون سی روشنی تیار کی ہے۔ اس کے لیے میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، تیاری ایمان پر پختگی اور نیک اعمال کے ساتھ تیاری ہے۔ اس کی تیاری ایمان پر پختگی اور نیک عمل۔ آج ہم سب دیکھیں کہ ہم نے کتنے نیک عمل کیے ہیں۔ نیک عمل کون سے ہیں؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، زنا سے بچنا، نظر کو اپنی نیچی رکھنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اپنی زبان کو بری باتوں سے کنٹرول میں رکھنا، اللہ اکبر، چغل خوری اور غیبت سے بچنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ یہ سارے نیک اعمال موجود ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی جو ہے اس کا عمل ہوگا، یہ نیک اعمال ہوں گے، اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سلوک کرے گا، فرشتے سلوک کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ وعملہ ومالہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ
متفق علیہ۔ یہ حدیث ہم سب کو یاد دلاتی ہے کہ اس دنیا سے بے فکر ہو جائیے، اس دنیا کی محبت اور اس مال کی محبت، ان اہل و عیال کی محبت اپنے دلوں سے نکال دیجیے، بس اللہ کی محبت رکھیں اپنے دلوں میں، اور نبی علیہ السلام کی محبت رکھیں، اور آپ کی اطاعت میں اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ کس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میت کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ گھر والے، وعملہ اور اس کے عمل، ومالہ اور اس کا مال۔ گھر والے اور مال جو ہیں یہ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ گھر والے یعنی آپ کے بال بچے، میرے بال بچے، یہ میاں، یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ عزیز و اقارب، یہ دوست احباب، جن کے لیے ہم جن کی ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، برادری کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں ناراضگی، لیکن میرے عزیز و اقارب، میری برادری جو ہے ناراض نہ ہو، اور ان کے لیے ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ ان بچوں کے لیے بھی ہم ہر وہ کام کر لیتے ہیں، ہر ان کی ضد کو مان لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی عادت کے خلاف ہے۔ ہم ہر اس چیز کو مان لیتے ہیں اور ان کو راضی کرتے ہیں، اللہ ناراض کر دیتے ہیں، لیکن اپنے اہل کو ناراض نہیں کرتے۔ وہ مال جس کو رات دن محنتیں کر کے کمایا ہے، نمازوں کی غفلت کی، نمازوں کا ٹائم جو ہے لیٹ ہو گیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، سستی اور غفلت میں اس مال کو کمانے میں، یا عورتیں اس مال سے اپنے گھروں کو سجانے میں لگی رہیں اور نمازوں میں غفلت کرتی رہیں اور سستی کرتی رہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، قرآن پر تدبر ہی نہیں کیا، تو جب دفنانے کے لیے جاتی ہیں 3 چیزیں، تو تمہارے اور میرے نبی نے فرمایا 2 جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں، مال اور اہل واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کو کھڈا کھودا، اس میں ڈالا اور چلے گئے۔ وہ شوہر جو بیوی کے بغیر رہتا نہیں تھا، اس نے بھی جلدی کرو قبر میں دفنایا اور چلا گیا۔ ماں باپ بھی اپنی لخت جگر کو، اپنے آنکھوں کے نور بیٹے کو قبر میں دفنایا اور چلے گئے، سب نے چھوڑ دیا۔ کون سی چیز میرے اور آپ کے ساتھ جائے گی؟ ایک اعمال ہی تو ہے، عمل، نیک عمل۔ کیا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری؟ نیک اعمال پر جمی رہیں اور کرتی رہیں، یہی میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا قبر میں، اور قبر کے ساتھ رہتے تک، یعنی قبر کے ساتھ جب تک رہے گا جب تک کہ یہ نیک اعمال ہم کو جنت میں نہ پہنچا دے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے، ہم سب کو یہ مان لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے، اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہو قبر میں، یا عالم برزخ میں کسی مرے ہوئے کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہو، اسے زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ایک میں بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ اپنے فوت ہوئے کے عذاب قبر سے بے خبر رہیں۔ ہم زندہ لوگ یعنی ہم سب لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر میں کیا عذاب ہو رہا ہے اس سے ہم بے خبر رہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ تقاضا ہے، ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیوی یا کوئی اور رشتہ دار یا کوئی عزیز دوست قبر کے عذاب میں مبتلا ہے، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں
آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں گزرے گی؟ آج تو جب کسی میت کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کی میت کو نہلاتے وقت، کفناتے وقت، دفناتے وقت اگر کچھ منٹ ساتھ گزار لیتے ہیں تو راتوں کی نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی جو قبر میں دفناتا ہوا دیکھ لیتا ہے یا پھر مردے کو نہلاتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو ساری رات ڈرتا رہتا ہے، اور کچھ دنوں کے لیے یہ ڈر اس کے اوپر اتنا غالب آتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ نمازوں کا بھی پابند ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ ہر وقت پریشان اور غمگین رہتا ہے جب یہ حالت دیکھ لیتا ہے. نمبر 2، کسی میت کے بارے میں، کسی مردے کے بارے میں یہ معلوم ہو جانا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. کسی بھی میت کے بارے میں، چاہے میرا رشتہ دار بھی نہ ہو، میرے عزیز و اقارب بھی نہ ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں اس کی ذلت اور رسوائی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اب اس کے مرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے تو عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں یقیناً اس میت کی، اس مردے کی، اس مسلمان کی رسوائی ہوگی. اللہ اکبر. تیسری حکمت اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ قبروں میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے متعلق زندوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ رب العالمین کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر زندوں کو وہ عذاب دکھایا یا سنایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر. اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو عذاب قبر سنا دیتا. لیکن ڈر ہوا کہ جب کوئی مردوں کے عذاب کو اگر سن لے گا تو ظاہر بات ہے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دے گا. اپنے بھائی کو پھر کس کا دل چاہے گا، بہن کو، ماں کو، بیٹی کو، کس کا دل چاہے گا بیوی کو قبر میں دفنائے، اور معلوم ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اتنا دردناک، اتنا خوفناک، خطرناک عذاب ہوتا ہے. تو ہم تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، اپنے عزیزوں کو دفنانا چھوڑ دیتے. اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس بات کا اندیشہ مجھ کو نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تم کو دنیا میں ہی عذاب قبر سنا دے. مسلم، رواہ مسلم. گویا میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں زندہ لوگ اپنے عزیزوں کو، اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں، عذاب قبر کو مخفی اور غیبی امور میں رکھا گیا ہے. واللہ اعلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے اور پروردگار عالم ہماری قبر کو فراخ کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حضرت مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کی یعنی حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی. یہودی عورت حضرت عائشہ کی خدمت کرتی تھی، اور جب بھی حضرت عائشہ اس سے کسی قسم کا اچھا سلوک کرتی، اچھا معاملہ کرتی، تو وہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہودی جھوٹے ہیں، قیامت کے دن سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام اچانک ایک دن دوپہر کے وقت نکلے اور پکار کر زور سے فرمانے لگے، ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. ہمیشہ پھر آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے.
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے باغ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر جو تھا وہ بدکنے لگا، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دیتا. یعنی اتنی زور سے وہ اچھل رہا تھا اور بدک رہا تھا کہ ڈر تھا کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر جائیں. ہم نے دیکھا تو وہاں چند قبریں یا 6 یا 5 یا 4 قبریں نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتاؤ یہ کب فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا یہ حالت شرک میں مر گئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها فلولا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه. بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کی قبروں میں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جسے میں اب سن رہا ہوں. اللہ اکبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تم سب عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو لوگ کہنے لگے ہم عذاب جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو لوگ کہنے لگے ہم عذاب قبر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. رواہ مسلم. یہ مسلم کی حدیث ہے. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من جہنم. ہمیشہ پڑھا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہم کو قبر کے اندھیروں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے. حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الموتى ليعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لتسمع اصواتهم. بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چوپائے جانور بھی ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. جو عذاب دیا جاتا ہے جانور ان آوازوں کو سنتے ہیں، ان کا چیخنا، ان کا چلانا، ان کا دھاڑے مارنا اور ان کے اوپر گرز مارنا، یہ سب جانور سنتے ہیں. اللہ اکبر. رواہ الطبرانی وصححہ الالبانی. یہ سب بیان سننے کے بعد کس کا دل چاہے گا کہ اپنی قبر کو یاد نہ کرے؟ کس کا دل چاہے گا کہ دنیا سے محبت کرے؟ کس کا دل چاہے گا کہ نیک اعمال نہ کرے؟ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہم سب، یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے اس قبر میں جانا ہے. بتائیے آج سے پہلے کتنے بڑے بڑے آپ کے ہمارے دادا دادی، نانا نانی، پردادا، پھر پردادا، کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اور ہم کو نہیں معلوم کہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یا وہ اپنی قبروں میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، برزخ کی زندگی اچھی گزار رہے ہیں. کسی کو نہیں معلوم، اور مجھ کو اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی قبر میں کیا ہوگا، کہ جہنم کا گڑھا بنے گا یا جنت کا باغیچہ بنے گا. تو نیک اعمال کریں گے تو جنت کا باغیچہ بنے گا. موت کو یاد کریں گے، قبر کو یاد کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے. اور موت کو یاد کرنا عبادت ہے. قبر کو یاد کرنا اور رات کے اندھیرے میں قبر کو یاد کر کے رونا جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتا ہے. عذاب قبر اسے دیا جاتا ہے جو اس کا مستحق ہو، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے. لہذا جو شخص بھی اس کا مستحق ہوتا ہے اسے مرنے کے بعد اس کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، چاہے اسے قبر میں دفن کیا جائے نہ کیا جائے. اور اگر کسی کو درندے کھا لیں یا اسے آگ میں جلا دیا جائے، یہاں تک کہ وہ راکھ ہو جائے اور وہ راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، یا کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، یا کوئی پانی میں غرق ہو جائے اور وہ عذاب قبر کا مستحق ہو، تو یہ عذاب اس کے بدن اور روح تک ضرور پہنچے گا، جیسا کہ کسی کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور اسے کوئی چیز بھی عاجز کرنے والی نہیں.